یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ اس محفل کو خلفائے راشدین کی خوشبو سے مہکایا جائے نہ کہ رافضیت کی بو۔ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہوں گے ساجدی تے اہل السلام مولا علی کدی وضاحت کرنا نے فرمایا کہ تسی کہو وہ بھی وضاحت مانگ لیتے 1.5 سال پہلے گل مک جانی تھی۔ میں فرض کرنا پیا ساڈے اکابرین اہل سنت کتاباں پڑھیاں پیاں نے جا کے لائبریری پڑھو جتھے مولا علی دا نام آیا بی بی زہرا پاک دا نام آیا حسن حسین دا نام آیا انہاں اگے علیہ السلام لکھیا کہ اسی ایک ایسی جڑے بندے سرکار دی آل نو صرف اور صرف اس دائرے تو باہر نہیں نکلدے وہ صرف رضی اللہ ہی کہندے نے۔ اسی کیا بھی اسی سنی ہو گئے ہیں اسی کسی دن علیہ السلام بھی کہہ لینے ہیں تے رضی اللہ عنہ بھی کہہ لینے ہیں۔ وہ جڑا لفظ نہ ہور ہون گے او دے وچ کافی ابہام ہے، لہذا اے دے اوتے اللہ دے حضور رجوع توبہ دے الفاظ جڑے نے او انتہائی ضروری نے تے اے دے کوئی انکار نہیں۔ لیکن بالکل ایسے ہی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت نعت خواں ہیں وہ بھی گلا کرتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ہم پہ شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے فتویٰ تو پھر اللہ پہ میں کیا یہ بات کہوں گی یہاں پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن کی آیت ہے، خدا کی قسم قرآن کی آیت ہے۔ میں اس سے بڑھ کے اور کیا یقین دلاؤں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خدا کی قسم یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس سے بڑھ کے اور میں یعنی کس طرح یقین دلواؤں کہ پڑھ لینا یار، اس کو کھول لینا قرآن کو اور پڑھنا یہ ہے اور کن کے متعلق ہے اور فتویٰ کہاں پہ لگے گا؟ اور پھر فتویٰ تو کہاں پہ لگایا ہے؟ پہلے اللہ کے، پھر حسین منی و انا من الحسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اب کیا کہیں ہم کہ اتنا واضح وضاحت کے ساتھ ان کی محبت، ان کا ذکر اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا، پھر ہم اسے ذکر کرنے والے کو شیعہ کہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر اللہ اور رسول کہاں رکھو گے اس کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اگر اس بات کو سامنے رکھ کے کریں کہ کون کون اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہے کون کون نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جو نہیں ہے الا المودۃ فی القربیٰ سے باہر ہے وہ۔ پھر رجس کہتے ہیں، چلے میں اپنے جیسے جو میری طرح کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، پلیتی کو، یعنی جو اہل بیت کے قریب نہیں ہے ان ناپاکی ہے، پلیتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ قریب ہیں کہ دور ہیں، آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں اور لگا لیں آپ اس پہ فتویٰ کہ خدا کی ذات نے کہا ہے کہ وہ اہل بیت کے جو دور ہے وہ رجس ہے، وہ پلیتی ہے، ناپاکی، جو دور ہے وہ ناپاکی، جو دور ہے، جو بھی دور ہے۔ اب خود کو تم دیکھ لو کہ تم خود ہو کہاں، اگر تم قریب ہو تو پھر دیکھ لو، اگر دور ہو تو پھر دیکھ لو اللہ کے حکم سے، یعنی یہ اللہ کا ارشاد ہے، کو عام نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ضرور بے ضرور جو ہے وہ اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کے کہنے پہ نہ بھاگیں کہ جی فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے کہا، آپ اپنی تحقیق کریں، آپ کو خدا نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ دیکھیں اور اس پہ جو ہے وہ عمل کریں جو خدا نے کہا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، یہ کس طرح شعر و شاعری میں حضرت خواجہ خواجگان نے یہ بات کہی کہ ایک حسین محرم کے ایام تھے کہ ایک شخص یا حسین کرتے گزرا، تو پوچھتے ہیں اپنا جو مریدین ہیں یا حضرت یہ حسین کون تھے؟ تو آپ کا سر جھک جاتا ہے اور فرماتے ہیں شاہ اسد حسین۔ پھر فرمایا بادشاہ اسد حسین، پھر تسلی نوئی کہا دیں ہست حسین، دیں پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لائے لا ہست حسین، یعنی توحید ہی سب سے بڑا اسلام کا ستون ہے، توحید ہی بچانے والے حسین ہیں۔ تو یہاں سے اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے اور سوچا جائے، ہم نے اس بات کو اس قدر غلط پیرائے کی طرف ہم لے گئے کہ جس کی بنیاد ہی نہیں تھی، یعنی جس پہ پھر قتل بھی ہوئے،
قتل جو اللہ کو نہیں ماننا، رسول کو نہیں مان رہا، اس پہ کوئی قتل نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کے غلام کو نہیں مان رہا اس کا قتل ہے. یہ یعنی کیسی ایک عجیب سی ایک مزاج بنا دیا گیا، اور اس کو اتنی ہوا دی گئی، اتنی ہوا دی گئی. آج میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے بہت سارے مسائل حل بھی کر دی. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بہت بڑا مسئلہ حل یہ بھی کیا ہے کہ پہلے جو آپ جس بات کو یعنی اشارتاً کنایتاً کہتے تھے، آج وہ آپس میں کھل کھلا کے بات کر رہے ہیں، آپس میں کر رہے ہیں. یعنی انہی کے فرقے میں سے بندہ اٹھتا ہے اور بتا رہا ہے کہ حسین علیہ السلام تو یہ تھے اور یزید یہ تھا. آج کے دور، سوشل میڈیا کے دور میں بھی گٹی اسی طرح بات کو سمجھ لے کہ جس طرح شیعوں کے 40 پارے ہیں، اور آج تک اگر ایک ورق بھی ہوتا تو اس کو شائع کر دیا جاتا اور اس کو دکھا دیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف فساد بڑھانے کے لیے، لڑائیاں کروانے کے لیے اور ایک دوسرے سے نفرت میں اضافہ کرنے کے لیے اس طرح کی بات